آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حمد و صلات کے بعد سورہ المومنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب۔ قد کا لفظ عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، اور ماضی پر قد جب داخل ہو تو اس میں تاکیدی معنی پیدا ہو، یقینی بات، پکی بات ہے کہ مومن کامیاب ہے۔ کوئی شخص بھی ناکامی کو پسند نہیں کرتا بلکہ کامیابی کو پسند کرتا ہے۔ ایک ہے دنیاوی معاملات میں کامیابی، اور ایک ہے اخروی زندگی کے اعتبار سے کامیابی۔ ایک انسان ساری زندگی اپنے معاملات جو دنیاوی ہیں اس میں کامیابی ہوتا رہا، کبھی ناکامی کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا، لیکن اخروی زندگی کے اعتبار سے وہ شخص ناکام ہے تو وہ ناکام ہی ہے، وہ کامیاب نہیں۔ اور ایک شخص ساری زندگی دنیاوی معاملات میں ناکام ہوتا رہا لیکن اخروی زندگی کے اعتبار سے وہ کامیاب ہے تو وہ حقیقی کامیاب۔ اخروی زندگی کے اعتبار سے کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات وہ ہے کہ انسان مومن۔ پھر مومن ایسا بھی ہوتا ہے جو مومن تو ہوتا ہے لیکن کمزور مومن ہوتا ہے، اور ایک مومن ایسا ہوتا ہے جو قوی مومن ہوتا ہے۔ مومن جو قوی ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ قوت جو ہے وہ جسمانی مراد نہیں بلکہ یہ قوت ایمانی مراد ہے۔ جس کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے وہ صحیح معنوں میں نمازی بنتا ہے۔ جس کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے وہ نماز میں خشوع خضوع وہ اپناتا ہے۔ جس کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ سورہ المومنون، ایک تابعی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن اس کا آئینہ ہے، جو قرآن میں ہے وہی آپ کی عملی تصویر۔ اور پھر انہوں نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیاتیں پڑھی اور کہا کہ ان 10 آیاتوں کو پڑھ لو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ یہ 10 آیاتیں آپ ضرور پڑھیں، ان کا جو معنی ہے، جو ان کا مفہوم ہے، جو ان کا ترجمہ تفسیر ہے، تشریح ہے، وہ لازماً پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں۔ اب پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں، چاہے وہ ایک نماز پڑھتا ہے اور گھنٹہ لگا لیتا ہے لیکن باقی نمازوں کے اندر سستی کرتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع خضوع ہے ہی نہیں۔ خشوع خضوع کا معنی ہی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، یہی کیا ہے خشوع ہے، یہی خضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو بر وقت پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو خشوع خضوع والی نماز وہی نماز ہے جو بر وقت پڑھی جائے اور پابندی کے ساتھ پڑھی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور آگے ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو لغویات ہیں وہ اس وقت موبائل کے اندر ہے، سب سے زیادہ لغویات موبائل کے اندر۔
جو بندہ موبائل کی لغویات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یہ ایمان کی علامت۔ یقین کریں آج کے دور میں 10 بندے ایک جگہ بیٹھے ہیں، ان 10 کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں، ہر بندہ موبائل میں مصروف ہے، کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ شادی حال میں ہر چیئر پر بندہ بیٹھا ہے لیکن بہت کم کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی دین کی بات کرے، کوئی دکھ درد کی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے۔ اکثریت وقت ہے ابھی انتظار کرنی ہے تو موبائل نکالا اور اس میں مصروف۔ ایسے ہی بڑے بڑے اہل علم وہ فارغ وقت میں موبائل کا استعمال زیادہ کریں۔ اس لیے اپنے آپ کو لغویات سے بچانا یہ ایمان کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا یہ خوبصورت اسلام اور ایک خوبصورت مسلم ہے جو بے فائدہ چیز۔ ہاں اس کے اندر بہت ساری مفید چیزیں بھی ہیں، وہ سنیں، دین کی باتیں سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، کوئی اچھی تقریریں سنیں، کوئی اچھی نظمیں سنیں، صحیح ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں، لیکن یہ کہ فضول باتوں میں انسان مصروف ہو تو یہ لغویات ہیں۔ مومن وہی ہے جو لغو باتوں سے کیا اراد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی لغویات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔